چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو اس کا جو انجام ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا انجام رکھا ہے، وہ میں آپ کو ایک آیت سنا کر اس پورے موضوع کو سمیٹ کر پھر اس کے دوسرے حصے پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، جو کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایک مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے، نہ کہ بدگمانی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ تاکہ اللہ رب العالمین عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو۔ کون منافق مرد عورت اور کون مشرک مرد عورت؟ الظانین باللہ ظن السوء، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کو چاروں طرف سے عذاب چمٹنے والا ہے، یعنی بار بار ان کے نزدیک ان پر گھیرا تنگ ہونے والا اللہ کی طرف سے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 گناہ ذکر کیے، 3 عذاب ذکر کیے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہے، اور تیسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے شروع میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے بارے میں ہم بدگمانی سے بچیں۔ تو دیکھیں یہ بدگمانی جب انسان کرتا ہے تو اس بدگمانی کرنے کے چند اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے بعد میں آخر میں اگر وقت بچا تو اس بدگمانی کے ایک اسلامی معاشرے پر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا نقصان رونما ہوتے ہیں وہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سننے کی اور سمجھنے کی اور ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی کرنے سے بچیں۔ سب سے پہلا سبب وہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی دوسرے بندے سے حسد کرتا ہے تو یہ حسد اس کو بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک عجیب و غریب قصہ سناتا ہوں، اور یاد رکھیں حسد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا برا فعل ہے کہ یہ حسد کرنے والے کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ، یہ تاریخ میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزرا ہے، یہ بڑا ہی ذہین خلیفہ تھا۔ ایک بدو دیہاتی اس کے دربار میں اس نے بہت ہی قربت حاصل کر دی تھی اس کی کچھ عادتوں کی وجہ سے۔ اب خلیفہ معتصم باللہ کا ایک قریبی وزیر تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ دیہاتی بدو یہ تو خلیفہ کے اتنا قریب آ رہا ہے کہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چند سالوں کے اندر یہ تو میری جگہ بھی لے لے گا، اب اس نے پلاننگ شروع کر دی کہ میں کسی بھی طرح اسے خلیفہ کی نظروں میں اس کی اہمیت کم کر دوں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک دن اس بدو کو اپنے پاس دعوت پہ بلایا، دن کے وقت دعوت پہ بلایا، اور جب اسے کھانا دیا تو اس میں بہت زیادہ اس نے لہسن ڈال دیا تھا جس کی بدبو بہت زیادہ تھی۔ جب اس بدو نے وہ کھانا کھا لیا تو اس خلیفہ کے وزیر نے، جو وزیر خاص تھا، اس نے کہا کہ دیکھو آج تم نے کھانا کھایا اس میں لہسن بہت زیادہ ہے، اب اگر خلیفہ کے پاس تم جاؤ گے آج کے دن تو وہ اس کی بدبو سے ہو سکتا ہے پریشان ہو، اور اگر وہ پریشان ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی سزا دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آج کے دن میں خلیفہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا۔ پھر جیسے ہی یہ گھر سے نکلا وہ خلیفہ کے پاس گیا، معتصم باللہ کے پاس، اور اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ یہ جو بدو ہے دیہاتی جسے آپ نے بہت زیادہ قربت دی ہے یہ تو آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ خلیفہ کے منہ سے ایک عجیب سی بدبو آتی ہے جو کہ مجھے بہت ناپسند ہے،
اس لیے میں خلیفہ کے پاس بھی نہیں جاتا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ اسے بلا لیں، اسے بلا کر بھیجیں، آپ پیغام بھیجیں، دیکھیں وہ نہیں آئے گا۔ خلیفہ نے اس کی بات سنی اور قاصد کو اس کے پاس بھیجا۔ اس بدو نے انکار کر دیا کہ میں خلیفہ کے پاس نہیں آ سکتا، اس نے وجہ نہیں بتائی۔ وہ قاصد واپس آیا اور خلیفہ کو جواب دیا کہ وہ تو انکار کر رہا ہے۔ خلیفہ نے ایک خط لکھ کر، یہ خلیفہ معتصم باللہ بہت زیادہ ذہین تھا، اس نے ایک خط لکھ کر ایک آدمی کے ساتھ اسے بھیجا کہ جاؤ یہ خط اس بدو کو دیا اور کہو کہ یہ فلاں جو میرا عالم ہے اس کے پاس یہ خط لے جا۔ جب وہ خط اس بدو کے پاس پہنچا، وہ گھر سے نکل رہا تھا، اس وزیر نے دیکھ لیا، کہا کہ کیا ہوا، خلیفہ نے تمہیں بلایا تھا، کوئی معاملہ؟ اس نے کہا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا، بس یہ کام دینا تھا، خلیفہ نے یہ کام مجھے کہا ہے کہ یہ کام کر کے آؤ، فلاں عامل کے پاس یہ خط پہنچا گیا۔ اب اس وزیر کے دل میں دوبارہ حسد پیدا ہو گیا کہ میں نے تو اس کا مرتبہ کم کرنا چاہا، لیکن اس کو تو خلیفہ زیادہ کام دینے پر شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم وہاں پر جاؤ گے، اتنی تھکاوٹ اٹھاؤ گے، یہ خط مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں 2000 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دے کے آؤ، بادشاہ کا کام ہے، بس ہونا چاہیے۔ اس نے وہ خط اس کو دے دیا اور وہ خط لے کر وہاں چلا گیا۔ اب اس خط میں خلیفہ معتصم باللہ نے جس کے پاس خط بھیجا تھا اس کو ایک جملہ لکھا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو خط لے کر آنے والے کا تم فوراً سر اس کے تن سے جدا کر دینا۔ اب بدو کی جگہ پر وہ وزیر چلا گیا، تو جب عامل نے وہ خط پڑھا تو اس نے فوراً اس کا سر اڑا دیا۔ اب کئی دن گزر گئے، خلیفہ نے دیکھا کہ اس کا وزیر دربار میں آ ہی نہیں رہا، خلیفہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وزیر تو اللہ کے پاس چلا گیا۔ خلیفہ نے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا وہ تو بالکل غائب ہے، لیکن جس بدو کو آپ نے خط دے کر بھیجا تھا وہ تو مدینہ میں گھوم رہا پھر رہا ہے، وہ تو شہر میں گھوم رہا ہے۔ تو خلیفہ نے اسے بلایا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بدو کو بلایا اور اسے کہا، اس نے پورا واقعہ سنایا کہ شروع سے اس نے مجھے دعوت کی اور یہ ہوا یہ ہوا۔ تو پھر جب خلیفہ نے سنا تو کہا کہ جو حقدار تھا اس کو وہ سزا مل گئی۔ تو دیکھیں یہ حسد ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی بری عادت ہے، ایک ایسا برا فعل ہے کہ جو انسان کو آپس میں بدگمانیوں پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان بسا اوقات حسد کرنے والا خود بھی نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں حسد سے بچو، بے شک حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو فوراً جس طرح ختم کر دیتی ہے، اس طرح حسد تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بدگمانی نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی حسد نہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہے یا ہم سے اوپر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک فارمولہ سمجھا دیا۔ یہ فارمولہ ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے کوئی حسد نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں تم سے کم رکھا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے تم سے تھوڑی زیادہ نعمت دی ہے۔ ذالک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کو تم حقیر نہ سمجھو گے۔ اور یہ حسد ایک بندہ دوسرے بندے سے اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ اپنے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اسے حقیر سمجھتا ہے، اور اس کے جو سامنے والا مقابل ہوتا ہے اس کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں انہیں وہ اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حسد سے بچنے کے لیے ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہم سے جو کمتر لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں ہم انہیں حقیر نہیں سمجھیں گے، اور اس طرح ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ یہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا جو سبب ہے کہ دو بندے آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔
وہ سبب یہ ہے کہ ہم بعض دینی مسائل میں بہت زیادہ سختیاں کرتے ہیں. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شریعت کی طرف سے کچھ وسعت ہوتی ہے اور ہمیں اس مسئلے کا صرف ایک ہی پہلو معلوم ہوتا ہے اور ہم اس ایک پہلو کو پکڑ کر اس قدر سختی کرتے ہیں, اس قدر زیادہ سختی کرتے ہیں کہ ہم دوسرے پہلو پر جو عمل کرتا ہے وہ کرنے والے کو ہم بالکل ناکارہ اور بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں صرف بات سمجھانے کو کہ دیکھیں ہمارے ذہن کس قدر تنگ ہے. ہمیں اپنے ذہن میں تھوڑی وسعت لانی چاہیے, ہمیں اپنے دل کو اپنے مسلمانوں کے لیے بڑا کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نماز میں جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, اب اس کے متعلق دونوں قسم کے احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سرن پڑھنا بھی ثابت ہے, اور اللہ کے سرن یعنی دل میں پڑھنا بھی ثابت ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آواز سے پڑھنا بھی ثابت ہے. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں نماز میں سرن پڑھوں گا اور کوئی دوسرا جہرن پڑھے گا تو جہرن پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی, یا جہرن پڑھنے والے کی نماز ہوگی اور سرن پڑھنے والے کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے ہماری نماز باطل ہو جائے. لیکن میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم اس چھوٹے سے مسئلے کو, کتنے سال ہو گئے, کئی سال گزر گئے ہماری زندگیوں کے, لیکن ابھی تک ہم نے اس کو اختلاف اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا سبب بنایا ہوا ہے. حالانکہ اس مسئلے میں دونوں طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث سے وسعت اور ایک طرح سے آسانی ملتی ہے. تو ان مسائل میں بہت زیادہ سختی کرنے سے, اور یہ سختی بسا اوقات انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور اسے کیا کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کیا مجھے معاف کرے گا؟ تو وہ راہب کہتا ہے کہ اب تو آیا ہے معافی مانگنے, 99 لوگوں کو تو قتل کر کے آیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا, جا تیرے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر معافی نہیں ہے تو پھر میں سینچری پوری کر دیتا ہوں. تو اس نے اس راہب کو ہی قتل کر دیا. اب دیکھیں اس کی سختی کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. حالانکہ اللہ رب العالمین تو ایسی ذات ہے کہ جو اپنے ساتھ شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے, تو یہ قتل شرک کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے. تو اس راہب کی سختی کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. اور یہ سختی مسائل میں جن میں اللہ رب العالمین نے تھوڑی وسعت رکھی ہے, جن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں تھوڑی وسعت دی گئی ہے, ان مسائل میں بہت زیادہ سختی کرنا یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی کا سبب بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نرمی جس بھی کام میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ اسے بہترین بنا دیتی ہے, اور سختی جس بھی کام میں داخل ہوتی ہے, یہ مفہوم ہے حدیث کا, تو وہ اسے برا بنا دیتی ہے.